बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मौलाना फजलुर रहमान ने तजवीज़ दी है कि पहले आप कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दें, सिंध असम्बली की बारी बाद में आ जाएगी। ये पीपल्स पार्टी को उन्होंने एक विचली राह कढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने मौलाना की इस तजवीज़ को भी रद्द कर दिया और उन्होंने कहा कि जनाब नवी गल नहीं है, पुरानी गल ना मौलाना साहब तुसीं कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमें आप ये बता दें। मेरी पीपल्स पार्टी के लोगों से बात हुई एक्चुअली मौलाना की इस तजवीज़ के बाद, जब वो टीवी के ऊपर ये उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जियो के ऊपर आया, तो मैंने फौरी तौर पर पीपल्स पार्टी के एक अहम तरीन रहनुमा से बात की। मैंने उनसे पूछा कि सर ये मौलाना ने तजवीज़ दी है तो इसमें क्या आपके लिए गुंजाइश है या आप क्या समझते हैं? उन्होंने कहा जी ये पुरानी गल है, पहली गल। दूसरी बात यह है कि मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं, पहले हमें कोई ये किसी तरह समझा दे, मुस्लिम लीग नवाज समझा दे, मौलाना समझा दें, बट सब तुसी सानू समझा दियो। मतलब कि अगर फ़र्ज़ करें हम कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देते हैं, सारी अपोजिशन कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे देती है, तो उसके बाद वो हुकूमत नए इंतखाबात की तरफ चली जाती है और वो कहती है कि ज़िमनी इंतखाब होगा, तो क्या हमने इतना मोमेंटम पैदा कर लिया कि हम उन इंतखाबात को रोक लेंगे? क्या हम वो ज़िमनी इंतखाबात नहीं होने देंगे? क्या हमारे में इतनी ताकत अब तक आ चुकी है? और ये भी उन्होंने बात की कि देखिए जब PNA की मूवमेंट थी, जिस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ एक PNA की मूवमेंट चली थी, तो ज़िमनी इंतखाब का बात हुई थी, तो वो इतनी ज़ोरदार मूवमेंट थी कि उसमें ज़िमनी इंतखाबात मुमकिन नहीं रहे थे, इसलिए कि लोगों के अंदर मोटिवेशन बहुत ज़्यादा थी उस वक़्त। तो उन्होंने कहा क्या हम उस वक्त उस सतह पर लोगों को ले आए हैं? तो जवाब है कि नहीं लेके आए। इसलिए मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं ना, वो हमें या तो समझा दें। उन्होंने कहा जी हम ज़ाहिर है मौलाना साहब बुज़ुर्ग हैं, सीनियर हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बहरहाल मौलाना साहब की जो तजवीज़ है ना, ये काबिल अमल नहीं है। तो फिर मेरा सवाल था कि जनाब फिर PDM का मतलब टीन डब्बा गोल ही समझिए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। राब्ते हमारे हैं, जरदारी साहब से भी बात हुई है मौलाना की, और नवाज शरीफ से भी बात हुई है जरदारी साहब की, और सारा हमारी आपस में राब्ते हैं, कोई ना कोई राह निकल आएगी, तुम घबराओ ना, PDM कहीं नहीं जाती। और अब मैं आपको ये बता दूं कि इन तीनों के पास कोई रास्ता नहीं है PDM को जिस भी हालत में मौजूद है इसी को आगे लेके चलने के सिवा। इसलिए कि अगर ये अलग-अलग होके लड़ेंगे और अलग-अलग होके रहेंगे तो फिर इन सब के लिए हालात जो हैं वो मुश्किल से मुश्किल होते चले जाएंगे। आप ये देखें कि जैसे ही मरीम नवाज़ को उन्होंने जैसे ही PDM जो है उसके गुब्बारे से हवा निकली, या ये एक तासुर आया कि जनाब PDM टूट गई है, रोले पै गए सारे पासे, पिंडी तो पशोर थी कर, तो वो जनाब साथ ही मरीम नवाज़ को 2 नोटिस आ गए। अच्छा हाँ, मरीम नवाज़ से याद है, मरीम नवाज़ लड़ने को हो गई है तैयार, और वो 26 मार्च को बड़े धड़के नाल और कारकुनों के साथ भरपूर तरीके से नैब में पेश होने के लिए जाएंगी। ये जो खबर है ये मैं आपको बिल्कुल बावसूख ज़राए से बता रहा हूँ कि वो भरपूर तरीके से जाएंगी लड़ने के लिए, यानी लड़ने से मुराद है पेश होने के लिए जाएंगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो उनके वालिद साहब हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने उनको इस बात की इजाज़त ही नहीं दी, बल्कि उन्होंने हदायत की है कि आप वहाँ पर जाएँ। और फिर उनमें नवाज शरीफ साहब ने मुख्तलिफ़ रहनुमा जो हैं लाहौर के और अपनी पार्टी के, उनको फ़ोन किया और उन्होंने कहा जी मरीम जा रही है, तैयारी करो। तो फिर ज़ाहिर है कि नून लीग का कारकुन तो मरीम के नाम उत्ते वैसे ही मर जाता है, ऐसी की तैसी, वो कहते कोई साड़ी लीडर लख चुके भी तक जे। तो ये एक सिलसिला जो है वो एक शुरू हुआ है, और अब देखते हैं कि ये जो जैसे पहले गई थी अगस्त 2020 में, और उसके बाद फिर नया वाले की दौड़ा लगी, सानू ताले मार के गैब हो गए सन को, ओहो असी तो घर च गल की, तुसीं ते बीबी सीरीयस हो गए। इस तरह का रवैया था नैब वालों का। तो हो सकता है कि इस बार भी नैब जो है उनका यही रवैया हो। वैसे फ़िलहाल जैसे ही ये खबर आई है कि जनाब मरीम नवाज़ को नोटिस मिले हैं, तो उसके बाद फिर इंतज़ामात के हवाले से भी नैब ने पंजाब के साथ रब्ता किया, पंजाब हुकूमत के साथ, कि जनाब वो आएंगी। तो पिछली बारी भी होया सी, तो देखो ना उन्होंने बड़ा साढ़े नाल ज़्यादती की सी, इट्टां भी चलियां सन, तो पर्चा भी दर्ज हुआ, अभी तक गिरफ्तार कोई नहीं हुआ। इस तरह की ख़तो किताबत नैब ने शुरू कर रखी है, और उसका मकसद सिर्फ यही है कि जनाब किसी भी तरीके से इस दफ़ा उनको कि तो फड़ फुड़ लवो और लोग इकट्ठे ना हो सकें। बाहर पंजाब हुकूमत में कितनी ताकत है, वो क्या कर सकेगी क्या नहीं कर सकेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मरीम नवाज़ तैयार है। एक चीज़ जो है वो भी जहन में रखनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान अगरचे इस वक्त ज़ाहरी तौर पर हालात ख़राब हैं, यानी वो एक दूसरे के सियासी मौक़िफ़ को इस्तीफ़ों के हवाले से उनमें डिफरेंसेस हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जहन में रखें कि अभी कल ही की बात है
کہ جو کیپٹن صفدر ہیں مریم نواز کے ہسبینڈ، ان کو انڈا مارنے کی کوشش کی گئی پشاور ہائی کورٹ میں یا پشاور کی کسی عدالت میں وہ پیش ہوئے تھے، تو ایک صاحب نے انڈا مارنے کی کوشش کی تھی، تو اس کو بڑا مطلب زوردار طریقے سے اس کی مذمت کی ہے بلاول بھٹو زرداری نے، اور انہوں نے اپنا باقاعدہ ایک پیغام جاری کیا کہ یہ انتہائی قابل مذمت عمل ہے اور اس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے سیاسی موقف کس وقت وہ جو ہے نا اس سے ایگری نہیں کر رہے، لیکن اسٹریٹجی سے ایگری نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہے کہ جناب مریم کے خامد کو کچھ انڈا مارے کوئی تو اس تو بعد بلاول بھٹو چپ کر کے بیٹھ رہے، بلاول نے اس پر رسپونڈ کیا۔ اسی طرح سے میرا یہ اپنا گمان ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر مریم نواز کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یا وہاں پہ کارکنوں کے اوپر کوئی تشدد ہوتا ہے یا کارکنوں کے اوپر کی گرفتاریاں شروع ہوتی ہیں، تو پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ الوف ہو کے نہیں بیٹھی رہے گی۔ ایسے نہیں ہوگا، نہ مولانا فضل الرحمان آرام سے بیٹھا رہے گا، نہ ہی مینگل صاحب آرام سے بیٹھیں گے، نہ ہی کوئی اور جو پی ڈی ایم کے قائدین ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ حکومت کا یہ خیال ضرور ہے کہ جناب ہے چونکہ وکھر گئے نے اور یہ بانمتی کا کنبہ تھا اور کہیں کی اینٹ تھی کہیں کا روڑا تھا اور بات ختم ہو گئی، وکھر وکھرا گئی اور کچھ نہیں ہونے لگا، یہ حکومت کا خیال ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ صرف حکمت عملی کے اوپر ان کا اختلاف ہے کہ استعفے پہلے دینے ہیں یا بعد چو دینے ہیں، اس کے اوپر اختلاف ہے۔ اس کے علاوہ ان میں کوئی یہ نہیں ہے، وہ یہ ساری پارٹیز اس نقطے کے اوپر ساری کٹھی ہیں کہ یہ حکومت جانی چاہیے، لہٰذا حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ ان میں نفاق پیدا ہو گیا ہے تو اب ہوں سافٹ ٹارگٹ سمجھ لیتا جائے، کسی نے تو پھاڑ لیتا جائے، ایسا آسان نہیں ہوتا باؤ جی، پائے نا اس طرح نہیں ہوتا۔ تسی اگر سمجھ رہے ہو ایسا تو تسی غلط سوچ رہے ہو، اور بہرحال 26 تاریخ آ رہی ہے، لگ پتا جائے گا جس لئے تسی مریم نواز نو گرفتار کرنے کی کوشش کرو گے، جس لئے وہ ہزارہ لوگوں نے نال ہوئے گی، تو پھر دیکھ لینا، پھر جدے ڈنڈا جان ہوئے گی جت جائے گا۔ اگر زور زمائی کی بات ہے تو پھر زور زما کر کے دیکھ لیں، مریم نواز تو کئی دفعہ کہہ چکی اس طرح کی بات۔ تو بہرحال نون لیگ کا موڈ جو ہے نا وہ پورا ٹکر مارندہ بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے پورا موڈ ہے ٹکر مارندہ۔ اب ٹکر کنی زور دی وائی دی اور زخمی کون ہوتا ہے یہ بہرحال آنے والا ویلا ہی دسے گا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ چودھری شجاع حسین جو ہے نا وہ بھی عمران خان کو ایک قسم کے انہوں نے یعنی تجویز کے انداز میں بات کی انہوں نے، لیکن اگر سمجھنے والی بات ہو تو انہوں نے ذرا نا انہوں دی وکھی دے چک کرائی ہے کہ خان صاحب ادھر ادھر دی گلا نہ کر، تو اے دس کہ مہنگائی کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی۔ ایکچولی انہوں نے یہ بات کی۔ آج چودھری شجاع حسین جو سابق وزیر اعظم ہے پاکستان کے، انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو وزیر اعظم نے خط لکھا ہے کہ جناب آئینی اصلاحات کی کمیٹی بنائی جائے اور سیاسی معاملات کے لیے کمیٹی بنائی جائے، انہوں نے کہا کمیٹی کھیڈو، پہلے بھی بڑی کمیٹیاں سی کھیڑ دے رہے ہیں، ساڑھے دور بھی کمیٹیاں بن دیا ہیں، پر انہوں نے اتنے کسی نے کدی کوئی عمل نہیں کیتا، مصلحتوں کا شکار ہو جاتی ہیں ساری کمیٹیاں اور کوئی عمل نہیں ہوتا اس کے اوپر۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ آپ کھیلتے رہے، مطلب میں اب اس کی نریشن کر رہا ہوں، سادہ الفاظ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، یا جس طرح سے میں نے اس چیز کو لیا ہے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شجاع صاحب نے کہا کہ جناب ہے سیاست کھیڑ دے رہو، جو بھی کرنا کر دے رہو، لیکن اصل مسئلہ لوگوں کا ہے مہنگائی، اور مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی۔ خان صاحب انہوں نے ایکچولی یہ کہا ہے کہ آپ سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، ساتھ ایک بڑا سگنیفیکنٹ قسم کا انہوں نے ایک ریفرنس دیا، انہوں نے کہا یہ 4 مارشل لا لگے، چاروں مارشل لاؤں کے اندر مہنگائی کنٹرول ہوئی۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ 4 مارشل لا لگے، چاروں میں مہنگائی کنٹرول رہی، اور یہ جو حکومت ہے یہ مہنگائی کنٹرول نہیں کر پا رہی۔ یہ بات جو ہے نا یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چودھری شجاع حسین کا خاندان ہر مارشل لا کے ساتھ رہا، اللہ کے فضل دے نال انہوں نے کدی کسی جمہوری حکومت کا ساتھ نہیں دیتا، جمہوری لوگوں کا ساتھ نہیں دیا، یہ ہر مارشل لا کے ساتھ رہے ہیں۔ ایوب کے ساتھ تھے، چودھری شجاع صاحب کے والد صاحب، بھٹو صاحب کی حکومت آئی تو بھٹو صاحب کے خلاف ہو گئے، بڑے آگے تھے پی این اے کی موومنٹ میں، اس کے بعد ضیاء آ گیا تو ضیاء کے ساتھ مل گئے، خیر اس دوران ان کی ایک واقعے میں وہ قتل ہو گئے، تو اس کے بعد پھر
ضیاء کے ساتھ ساتھ چودھری شجاعت اور پرویز لائی چلتے رہے، پھر پرویز مشرف آ گیا، پرویز مشرف کے ساتھ مل گئے، یحییٰ خان جب تھا بلکہ درمیان میں، تو یحییٰ خان کے بھی یہ تعریفیں کرنے والا خاندان ہے۔ انہوں نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کی، نہ وگاڑی نہ گل نہ بات، نہ بالکل کسی صورت اسی انہوں دے خلاف نہیں جا سکتے۔ پاکستان میں رہنا سیانے لوگ ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ ذرا پریگمیٹک اپروچ کے آدمی، ذرا تھوڑا سا میں گریسفلی بات کروں اگر، تو ویسے تو لوگ ایسے لوگوں کو کسی اور انداز میں یاد کرتے ہیں، لیکن میں ان کو ذرا ایک تھوڑا سا گریس مارکس دینے کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ انہوں نے یہاں پر جو ریفرنس دیا ہے خان صاحب کو، وہ ریفرنس انہوں نے یہ دیا ہے کہ جناب 4 مارشل لا آئے، اس میں مہنگائی کنٹرول ہو گئی، آپ سے مہنگائی کنٹرول نہیں، مطلب ہے کہ ہائیبرڈ مارشل لا، یہ کہتی ہے نا بس کہ یہ ہائیبرڈ گورنمنٹ ہے اور پیچھے کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، سلیکٹرز ڈوریاں ہلا رہے ہیں۔ تو چودھری شجاع حسین ایک قسم کا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تسی انہیں تو نہیں کنٹرول ہو رہی، وہ ایکچولی اس وقت خطاب کر رہے ہیں یا میسیج دے رہے ہیں ان کو جن کو اپوزیشن سلیکٹرز کہتی ہے کہ جناب ہے جیڑا بایا جے یہ تو نہیں مہنگائی کنٹرول ہو رہی، لوگوں کا مسئلہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، یہ خان صاحب سے کام نہیں ہو رہا۔ ماشاءاللہ آئے سن، سارے کام سدھے ہو گئے سن، اب آگے وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ اس کا مطلب جو ہے میں نے آپ کو ساری بات بتا دی ہے، مطلب تسی آپ کر لو کہ چودھری شجاع صاحب کا اشارہ کس طرف ہے اور چیزیں کس طرف کو وہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ خان صاحب جو ہیں وہ کسی صورت بھی مہنگائی منگوئی یہ والی باتوں کے اوپر وہ جی کہتے ہیں ہم نے 35,000 ارب کا قرضہ واپس کیا، جناب لٹ کے کھا گئے، چور کھا گئے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے کہا کہ جی ٹاٹا برلا نہیں بنی تو شریف اور زرداری بن گئے، اس لیے تو ملک نہیں بنا تھا۔ تو خان صاحب ملک اس لیے بھی نہیں سی بنیا کہ زکات دینا تو چندہ کٹھا کرو تو بنی گالا بنا لو اور علیمہ دے جڑے نا محل بنتے رہن، اس لیے بھی نہیں بنا تھا۔ یہ ملک کس لیے بنا تھا؟ آپ نے بالکل کوئی قربانی نہیں دی ہوئی اس کے لیے، ہمارے خاندانوں نے دی ہوئی ہے، یہ جو مڈل کلاس ہے ورکنگ کلاس انہوں نے قربانی دی ہوئی ہے، آپ نے کوئی قربانی نہیں دی ہوئی۔ آپ کے والد صاحب کو کیوں نکالا گیا تھا نوکری سے وہ بھی ساری دنیا جانتی۔ چھوڑے اس بات کو، یہ نہ بتائیں ہمیں کہ پاکستان کیوں بنا تھا، ہمیں پتہ ہے پاکستان کیوں بنا تھا۔ یہاں پر جتنے برے حالات لوئر مڈل کلاس کے اور ورکنگ کلاس کے آپ کے دور میں ہو گئے ہیں، لوگ کی چولیاں چک چک کے تنہوں بد دعاؤں دیں دیں۔ بہرحال یہ جو صورتحال ہے یہ سنجیدہ ہے، لیکن میں تھوڑا سا جذباتی سا ہو گیا کیونکہ ظاہر ہے میں بھی یار ورکنگ کلاس کا کریکٹر ہوں۔ جتنی مہنگائی ہے اس کا اثر جتنا دوسروں پہ آتا ہے، سفید پوش لوگوں پہ، مجھ پہ بھی اتنا ہی اثر آتا ہے۔ بہرحال میں دوبارہ آتا ہوں چودھری شجاعت کی طرف سے۔ چودھری شجاعت حسین جو ہیں انہوں نے 2 بڑے واضح قسم کے اشارے دیے ہیں۔ ایک سمجھ لیں کہ آپ انہوں نے ذرا زور کا جھٹکا ہے، دھیرے سے لگایا، لیکن ایک سدھے کیا تھا کہ خان صاحب تو مہنگائی کنٹرول نہیں ہونی اور نہیں ہو رہی، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ایکچولی چودھری شجاع حسین نے کہا ہے۔ چودھری شجاع حسین سے بڑے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، ان کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، میرا بھی اختلاف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جب ہر دفعہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا تو یہ انہوں نے زیادتی کی، یا میں اس اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینے کے لوگوں کو کوئی مطلب جمہوری لوگ نہیں سمجھتا، میری اپنی ایک اپروچ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، آپ اس سے اتفاق نہ کریں، لیکن چودھری شجاع حسین ایک سیاںہ بیانہ آدمی ہے اور ان کی جو باتیں ہیں اس میں بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جو 2 اشارے مجھے سمجھ آئے تھے وہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اگر آپ کو سمجھ آ گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے، جو نہیں سمجھ آئے دوبارہ بھی لاگ بہ لینا، دوبارہ بیان پڑھ لینا تو شاید سمجھ آ جائے۔ اب میں آتا ہوں ایک سوال کی طرف۔ اطہر بٹ صاحب ہیں جو کہ گجرات سے ہیں۔ اطہر بٹ صاحب جو ہیں وہ ہمارے ریگولر ویور ہیں اور انہوں نے مجھے ایک قسم کا ایک میڑا مارا، ایک قسم کی انہوں نے ایک بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے جو مریم نواز کے اوپر گزشتہ روز ویلا کیا اس میں آپ جالے لگے ہیں، اور آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آصف زرداری نے مریم سے معذرت بھی کی تھی۔ تو میں بٹ صاحب اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا مطمع نظر بالکل یہ نہیں ہے کہ یہ جو میں بات کرتا ہوں اس میں کسی کو اٹھا دوں یا کسی کو گرا دوں۔ میرا مطمع نظر ہوتا ہے کوئی خبر ہوتی ہے اس کے اوپر میں تبصرہ دیتا ہوں، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ میں جب اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں میری صرف ایک پوزیشن ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی پوزیشن نہیں ہو سکتی، اور وہ پوزیشن یہ ہو سکتی ہے کہ میں آئین کے تحت چلنے والی جو جماعتیں ہیں یا جو کہتی ہے کہ آئین کی حکمرانی قائم ہو، میں ان کی صرف سائیڈ مار سکتا ہوں، کسی اور کی سائیڈ نہیں مار سکتا۔ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، یہ مولانا صاحب ہوں، کاف لیگ ہو، یہ سب میرے لیے صرف ایک خبر ہیں، لیکن
جہاں پر نظریے اور اصول اور آئین کی بات آئے گی تو میں آئین والے دے نال ہاں، آئین دی خلاف ورزی کرنے والے دے نال نہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔